چار لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا حکامیہ فرمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کا ایک مشہور قول منسوب کیا جاتا ہے کہ چار لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ روایت متبوع نصیحت بیان کی جاتی ہے، مقصد اصل ہے نہ کہ کسی کی دلزاری۔ پیارے دوستو، اب اسی موضوع پر ایک مکمل بیان پیش ہے جو تقریباً 5 منٹ کا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ہو سکے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ چار لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا حکامیہ فرمان۔ پیارے علی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ اپنی دانائی کا اور عدل کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بڑی حکمت اور نصیحت پوشیدہ ہوتی تھی۔ انہی اقوال میں ایک نصیحت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتا، مگر روحانی طور پر اس کی قبولیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 1، جھوٹ بولنے والا شخص۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ زبان کی حفاظت کا نام بھی ہے۔ اگر کوئی شخص سارا دن بھوکا رہے مگر زبان سے جھوٹ بہتان اور غیبت کرے، وہ روزے کی روح کو مجروح کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ اور غیبت اور فریب نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے روزے کی اصل روح سچائی اور دیانتداری ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 2، غیبت اور چگلی کرنے والا۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ غیبت ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ روزہ انسان کو نرم دل اور ہمدرد اور با اخلاق بناتا ہے۔ اگر روزے دار دوسروں کی عزت پامال کرے تو وہ اپنے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص روزہ میں بھی لوگوں کی برائی کرے وہ اپنے ہی عمل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 3، حرام کمائی کھانے والا۔ تیسری قسم وہ یہ ہے کہ جو حرام مال کھاتا ہے۔ اگر کسی کا رزق ہی ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو اس کی عبادت کی قبولیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ روزہ تقوی سکھاتا ہے، اور تقوی کا مطلب ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کرنا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے وہ جنت کے لائق نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے۔ لہذا روزے کا اصل مقصد اپنے رزق کو پاک کرنا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 4، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے مگر اپنے والدین کو دکھ دے، ان کی خدمت نہ کرے یا ان سے بدتمیزی کرے تو اس کا روزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک عبادت سے کم نہیں۔ روزہ ہمیں عاجزی اور ادب سکھاتا ہے اور سب سے پہلے اس کا حق والدین پر ہے۔ پیارے دوستو، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، حلال رزق کمانا، والدین اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ اگر ہم صرف کھانا پینا چھوڑ دیں مگر اخلاق نہ سنواریں تو روزہ محض ایک رسم بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم اور غفور رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی غلطیوں سے توبہ کر لے، اچھی نیت سے اصلاح کر لے